بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق کورس کے اندر ایک سوال ہے، اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ جو بیوی شوہر کی اطاعت نہ کریں اور شوہر اسے کسی وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہتا ہو تو ایسی بیوی کے معاملے میں شوہر کے کیا فرائض ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 34، کہ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں اور شوہروں کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، کہ جب عورت جو ہے وہ 5 نمازیں ادا کریں، وصامت شہرہا، اور پورے رمضان کے روزے رکھیں، وحافظت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کریں، قیل لہا، اس کو کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنت شئتی، کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہیں یہاں سے جو ہے جو تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ رواہ احمد والطبرانی فی الاوسط۔ تو شریعت مطہرہ میں عورتوں کو بھی مردوں کے مساوی حقوق ہیں، لیکن مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے مردوں پر وہی حقوق ہیں جو دستور کے مطابق مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے عورتوں پر جو ہے وہ ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ سورہ بقرہ آیہ مبارکہ 228۔ تو اسلامی تعلیمات کی روح سے میاں بیوی کو ازواجی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، اتفاق و اتحاد سے گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کی خامیوں سے حد الوسع جو ہے وہ صرف نظر کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ اگر بعض اوقات بفرض محال تمہیں ان کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند بھی گزریں، تو ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہوگی۔ مثلا یہ ہے کہ ان کلمات میں مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض تمہاری بیوی بدصورتی کی وجہ سے ناپسند ہے، تب بھی حتی الامکان اپنی طبیعت پر جو ہے اسے برداشت کیا جائے اور کسی صورت میں طلاق نہ دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شکل و صورت کی کمی اللہ تعالیٰ اس کے حسن اخلاق سے پوری کر دیں اور اس کی اچھی سیرت اور کردار کی وجہ سے تمہارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، اور اگر وہ بد اخلاق ہے تم اس کی بد اخلاقی کو جو ہے وہ برداشت کر لو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نیک اور صالح اور جسمانی اور ذہنی طور پر طاقتور جو ہے اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر ان کی کوئی تمہیں چیز ناپسند ہے تو قریب ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہوگی کہ جو تمہیں ان کی پسندیدہ ہوگی۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھی ہوگی۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اور تمہاری زبانوں کو اور تمہارے رنگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مختلف بنایا، بے شک اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ روم ہے آیت نمبر 22 ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ تو رنگوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے جو ہے وہ جھگڑا، فساد، تضاد جو ہے وہ ان کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فائدہ شاہد امرن فلیتکلم بخیر، تو جب اس کے سامنے کوئی معاملہ رکھا جائے تو وہ اس کے اندر خیر والی بات کریں،
او لیسکن، یا وہ شخص جو وہ خاموشی اختیار کرے، واستوصوا بالنساء خیرا، اپنی خواتین کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں خیر خواہی جو ہے وہ کیا کرو، ان کے بارے میں خیر خواہی کیا کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی کا اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے۔ اگر ان ذہبتا تقیم ہو، اگر تو اس کو ٹھیک کرنا چاہے گا تو کسرتا ہوں تو اس کو توڑ دے گا، وَإِن ترکتا ہوں لم یدل اعوج، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے گا تو ایسے ہی تو اس کے ساتھ گزارا کر۔ استوصوا بالنساء، تو عورتوں کے معاملے میں جو ہے وہ بھلائی کرو، خیر خواہی کا جو ہے وہ معاملہ کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 3584۔ تو اس حدیث پاک میں بالکل واضح طور پر جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نرمی، محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ نبھاؤ کیا جائیں، اور ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، اور ان کے جو طبعی کمزوریاں ہیں ان کو جو ہے وہ صرف نظر کیا جائے، اور کسی صورت میں بھی عورت کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا، کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے پھر دنیا کے اندر۔ اگر وہ دنیا کے اندر اس کو نقصان تکلیف پہنچاتی ہے تو الا قالت زوجہ من الحور العین، تو جنت کے اندر جو جنت کی حور ہے وہ یہ کہتی ہے لا تؤذیہ، کہ تو اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کریں، کہ فإنہ ہوا عندک دخیل، کہ بے شک یہ تو جو ہے تیرے پاس چند دن کے لیے مہمان ہے یا امانت ہے۔ یوشک ان یفارقک الینا، تو ان قریب یہ وفات کے بعد تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1177، ابن ماجہ حدیث نمبر 2014، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 22162 ہے۔ تو یہ معاملہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو وہ معاملات طے کرنے چاہیے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ نافرمان ہے اور وہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی تو شریعت میں اس عورت کو ناشیزہ کہا گیا ہے، اور فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن، کہ جو ایسی عورتیں ہیں جو نافرمان ہیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انہیں جو ناصحانہ انداز کے اندر جو ہے ان کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے، انہیں اچھی نصیحت کی جائے۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نصیحت جو ہے کارگر ثابت نہ ہو تو تنبیہ کے طور پر خوابگاہوں سے ان سے علیحدگی اختیار کر لو، شاید اس سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائیں۔ اگر یہ بھی ثابت نہ ہو تو وَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر اگلے سٹیپ کے جو پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو تو تنبیہ کے طور پر معمولی مار پیٹ کی اجازت ہے، لیکن چہرے پر تھپڑ مارنے یہ شدید ضرب کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک اور احادیث پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ شوہروں کے کیا حقوق ہیں، اور خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ خواتین کے مردوں پر کیا حقوق ہیں اور مردوں کے جو وہ خواتین کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اگر دونوں جو ہے وہ شریعت کو جاننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر جو برکت عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔